تمہارے اپنے کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں تو خود نبی کہتے تھے سواری دیکھ رہے ہو تو سوار کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ سواری اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہے؟ جو جنتی جوانوں کا سردار ہے وہی میرا حسین ہے۔ میرے نبی اپنے دہن مبارک سے زبان مبارک نکال دیتے ہیں اور حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ بچہ ہے، شہزادہ نواسا ہے، اپنے نانا کی زبان منہ پہ پا کر کے چوسنے لگتا ہے، لعاب پینے لگتا ہے۔ وہی لعاب حسین نے پیا تھا جس لعاب کو مصطفیٰ نے کھارے کنویں میں ڈالا تھا تو پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ ابو بکر کے پیر میں لگایا تھا تو زہر کا سانپ کا ختم ہو گیا تھا۔ آٹے میں لگا دیا تھا تو آٹے میں برکت ہو گئی تھی۔ ہانڈی میں ڈالا تھا تو ہانڈی کے شوربہ اور روٹی میں برکت ہو گئی تھی۔ عبداللہ ابن عتیق صحابی اوپر سے گر پڑے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ نبی نے اپنے منہ کا لعاب نکالا، ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی چڑ گئی ہے۔ وہی لعاب حسین چوس رہے ہیں، حسین پی رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، نواسا ہے، نانا کا لعاب پی رہا ہے، نانا کی زبان چوس رہا ہے، مگر طریقت والے، معرفت والے، شریعت والے بولتے ہیں دنیا دیکھ رہی تھی کہ نواسا نانا کا لعاب پی رہا ہے، مگر حقیقت میں نواسا نانا کے لعاب کے ساتھ شہادت کا جام پی رہا ہے، طریقت کا جام پی رہا ہے، حقیقت کا جام پی رہا ہے، معرفت کا جام پی رہا ہے، اور ایسا پیا ہے کہ دنیا والوں کو دکھایا ہے پانی نہیں ملے گا مگر شہادت کا جام ضرور ملے گا۔ اسی جذبے کے ساتھ میرا حسین، جب اس دور کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلا دور ہے نبوت کا، سب سے پہلا دور نبوت کا، نبی ہونے کا۔ کتنا اچھا دور ہوگا جب خود نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، لوگ آتے ہوں گے، حضور کے چہرے کا دیدار کرتے ہوں گے، اور جس کو دیدار مل رہا ہے وہ تو صحابی بن جا رہا ہے۔ وہی دور ہے نبوت کا کہ لوگ اس زمانے میں صحابی بن گئے۔ اب پوری دنیا رہتی دنیا تک ایسا دور کبھی نہیں آئے گا۔ بڑا سے بڑا وظیفہ پڑھ لو، بڑا سے بڑا عمل کر لو، بڑا سے بڑا عبادت بڑی سے بڑی کر لو، مگر آپ غوث تو بن سکو گے، قطب تو بن سکو گے، ابدال تو بن سکو گے، ابدال تو بن سکو گے، افراد میں بھی چلے جا سکتے ہو، مگر صحابی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ دور چلا گیا۔ صحابی کا دور وہ دور تھا جس دور میں مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ گر تھے۔ یہ پہلا دور ہے نبوت کا۔ دوسرا دور آتا ہے خلافت کا۔ خود میرے آقا نے اشارہ کر دیا تھا اپنے مصلی پر، اپنے مصلی پہ نبی حجرے کے اندر ہے، سارے صحابہ مسجد کے اندر ہیں، اور میرے نبی کا حکم ملا ہے سارے صحابہ پیچھے رہے، اور میرے بعد سارے صحابہ کی جو امامت کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، یعنی میرے بعد جو میرا خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، یہیں سے خلافت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دور میں حضرت عمر فاروق ہیں، اسی دور میں حضرت عثمان غنی ہیں، اسی دور میں حضرت مولا کائنات شیر خدا ہیں، اسی دور میں حسن مجتبی ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے تھے، آپسی صلح ہو رہی ہے، ادھر صلح بھی ہو رہی ہے، ادھر خلافت کا دور بھی ختم ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور سے خلافت نہیں
سلطنت کا دور شروع ہوا، بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ میں تاریخ اسلام کا ایک بڑا باب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ جو کاتب وحی ہے، جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے، وہی حضرت امیر معاویہ، وہ حضرت امیر معاویہ جن کی بہن سے میرے نبی نے نکاح کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ دنیا کے سب سے پہلے اسلامی بادشاہ ہیں، اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ متقی ہیں، حضرت امیر معاویہ پرہیزگار ہیں، حضرت امیر معاویہ عدالت والے ہیں، حضرت امیر معاویہ سخاوت والے ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ مگر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، مگر انہی کا بیٹا کافر ہو گیا، انہی کا بیٹا کافر ہو گیا۔ نبی کا بیٹا نبی نہ بنا، نبی کا بیٹا ولی نہ بنا، نبی کا بیٹا نبی کا مقرر نہ ہو سکا، نبی کا بیٹا گنہگار ہو گیا، نبی کا بیٹا اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عادل بھی ہے، ثقہ بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے۔ اتنا مقام اونچا ہے، اتنا مقام اونچا ہے کہ زمانے بھر کے سارے لوگوں کی ٹوپیوں کی بلندی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک امیر معاویہ کے قدم کے دھول کا مقام پہنچ جاتا ہے۔ انہی کا بیٹا یزید پلید بادشاہ بننا چاہ رہا تھا، حاکم بننا چاہ رہا تھا، حکومت اسلامی کی بات توڑ لینا چاہ رہا تھا۔ حضرت امام حسین دیکھتے ہیں میں بھی اگر بیعت کر لوں گا تو دنیا بھر کے مسلمان اس کی بیعت کر لیں گے، اگر میں بھی اس کی امامت کو مان لوں گا تو دنیا والوں کے لیے یہ سند بن جائے گی کہ رسول اللہ کے گھر والے لوگ بھی اس کی امامت مان چکے ہیں، اس کی قیادت مان چکے ہیں، اس کی بادشاہت مان چکے ہیں۔ امام حسین سوچتے ہیں ایسے شخص کی امامت کیسے مانو جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، ایسے کی امامت کیسے مانو تو خود شراب پینے والا ہے، فسق و فجور میں رہنے والا ہے، گناہوں میں ڈوبنے والا ہے۔ میرے نانا نے گناہوں کو مٹانے کے لیے بدر کے میدان میں اپنے صحابہ کی قربانی دلوایا تھا تاکہ دنیا سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، توحید کا بول بالا ہو جائے۔ جس کے لیے احد کی جنگ لڑی گئی، جس کے لیے تبوک کی جنگ لڑی گئی، جس کے لیے یرموک کی جنگ لڑی گئی، جس کے لیے نہ جانے کتنی جنگ لڑی گئی ہے، کتنے صحابہ نے اپنے جان کی قربانی پیش کی ہے، تب یہ اسلام چمک رہا ہے، تب یہ اسلام دمک رہا ہے، تب اسلام کے پھول دنیا کے کونے کونے میں کھل رہے ہیں۔ یزید بادشاہ بنے گا، اسلام کا چہرہ داغدار ہو جائے گا، یزید مسلمانوں کا حکمراں بنے گا، اسلام کا تقدس پائمال ہو جائے گا، یزید شہنشاہ بنے گا، اسلامی سلطنت پہ ایک تھپا لگ جائے گا۔ اس لیے امام حسین نے کہا گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا، مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا۔ حسین راتوں رات مدینہ سے نکل گئے، مکہ کا سفر کیا، چاہتے تو مکہ میں لشکر اکٹھا کر لیتے۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، پوری دنیا کے لوگ مکہ میں جمع ہو رہے تھے، حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، دنیا بھر کے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ ادھر لوگ چاہتے تو سب کے سب امام حسین کی قیادت میں آ جاتے، مگر امام حسین نے مکے میں رہ کر کے کوئی لشکر نہیں تیار کیا، کوئی فوج تیار نہیں کیا، ایک مہمان کی طرح مکے میں رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ حج کا مہینہ بالکل قریب، حج کا دن بالکل قریب۔ امام حسین حج بھی نہیں کر رہے ہیں، مکہ سے باہر نکل رہے ہیں، کربلا کا سفر کر رہے ہیں۔ کسی نے ٹوکا بھی تھا، کسی نے پوچھا بھی تھا حسین سب لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں اور آپ مکہ چھوڑ کر کے کربلا جا رہے ہیں، آخر حج کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو کیا امام حسین نے نہیں کہا ہوگا اے دنیا سے آنے والوں تم ایک مرتبہ حج کے لیے آتے ہو، سواری پہ چڑھ کے آتے ہو، یہ حسین ہے جس نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا ہے۔
کیا حسین سے زیادہ حج کو تم سمجھتے ہو؟ حج کی اہمیت کو تم سمجھتے ہو؟ اب بات آ گئی ہے، دنیا والے اپنا اپنا حج کرنے آئے ہیں، مگر نبی کے گھر والے اسی دنیا کے لوگوں کا حج بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، حج کا تقدس بچانے کے لیے، حج کا وقار بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ رکاوٹوں پہ رکاوٹیں ہیں، ممانعت پہ ممانعت ہے، پوری تفصیل آج سنتے چلے آئے، پر آپ 5ویں محرم سے 6ٹھی کی شب سے لگاتار یہ سرور کربلا سنتے آئے۔ میں کہاں سے تفتش کروں؟ محرم کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، امام حسین مقام کوہ ذی حشر میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ ابن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کر کے پہنچ گیا، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، شدت کی دھوپ تھی، لوگ پیاسے تھے۔ امام حسین کہتے ہیں اے میرے گھر کے لوگوں، ہمارے گھر کا ماحول تو یہ رہا ہے، ہمارے گھر کا دستور تو یہ رہا ہے کہ فاقے پہ فاقہ رہا ہے، مگر بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا ہے، ہمارے گھر میں فاقے پہ فاقہ مگر پیاسوں کو پانی پلایا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہے، یہ جان والے ہیں، ذرا انہیں پانی پلا دو، جھوم کے بولو انہیں پانی پلا دو۔ کربلا کی تاریخ میں پانی حسین نے پلایا تھا۔ کون کہتا ہے کہ حسین مجبور ہو گئے تھے؟ حسین چاہتے پیر کی ٹھوکر مار دیتے تو وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا۔ کون کہتا ہے کربلا میں حسین مجبور ہو گئے تھے؟ ایک شخص نے کہا امام حسین نے کربلا میں ایک خندق کھلوایا۔ خندق پہلے زمانے میں کھولا جاتا تھا، ایک باضابطہ جنگی بھی ہے جس کا نام ہے جنگ، زور سے بولیے اور زور سے، ہم لوگ بلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو اسلامی غیرت جگانے والے لوگ ہیں۔ تاریخ اسلام پڑھیے، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جنگ ہے جنگ خندق۔ باضابطہ خندق اس میں کھودی گئی تھی۔ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین نے خندق کھولوایا، اور خندق کھولوانے کے بعد اس میں آگ لگوا دیا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ آگ بیچ میں جلتی رہے گی، رسول اللہ کی بیٹیوں کی حفاظت ہوتی رہے گی، ادھر سے کوئی حملہ نہیں کر پائے گا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے چہرے کے تقدس کے خلاف کسی کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ ایک بدباطن نے، ہر دور میں ہر طرح کے لوگ رہے ہیں، آپ کو دنیا کی تاریخ میں حابیل بھی نظر آئیں گے تو قابل بھی۔ ایک شخص نے کہا دیکھو حسین نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا دیا۔ اتنا کہا تھا، امام حسین کو جلال آ گیا، جہنم کی بات آل رسول کے لیے کرتے ہو ظالم، جہنم کی بات کرتے ہو؟ میں اسی وقت آگ سے حکم دیتا ہوں، اے آگ اس کو پکڑ لے، اے آگ اس کو پکڑ لے۔ یہ اسی کے نواسے ہیں، جب مکہ سے چلے پکڑنے والے طور پر جناب سراقہ نبی کو پکڑنا چاہے تو نبی نے انگلی کا اشارہ کر دیا، یا ارضو خوشی ہے، زمین دیکھتی کیا ہے، تیرے نبی کو نبی کا دشمن پکڑنے آیا ہے، تو اسے پکڑ لے۔ زمین کا سینہ پھٹ گیا، سراقہ کا گھوڑا دھنسنے لگا، سراقہ کہنے لگا مان لیا جس کا پاور زمین پہ ہے وہ عام انسان نہیں، وہ خدا کا پیغمبر ہے۔ انہی کے نواسے نے حکم دیا، اے آگ پکڑ لے اسے۔ وہ گھوڑے پہ تھا، گھوڑا دوڑنے لگا، وہ گرنے لگا، جب گرا تو اس کا پیر لگام میں پھنس گیا، گھوڑا تیزی میں دوڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا کر کے اسی آگ میں ڈال دیا۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء،
यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। तुमने हुसैन को सिर्फ शहीद की हैसियत से देखा है, तारीख इस्लाम उन्हें वली नहीं वलियों का सुल्तान की हैसियत से पेश कर रही है। हुसैन चाहते तो करबला के रुख, करबला के नहरे फरात को अपनी तरफ बुला लेते। हुसैन ने कहा मैं करामत दिखाने नहीं आया हूँ, करामत दिखाने के लिए मेरे घर का कोई बेटा ही काफी होगा। जब करबला का सुवाल उठेगा, अजमेर की धरती पे भी पानी बंद किया जाएगा। यहाँ पानी बंद करने वाले लोग कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, वहाँ पानी बंद करने वाले लोग कलमा नहीं जानते होंगे, नमाज नहीं जानते होंगे, रोजा नहीं जानते होंगे, इबादत नहीं समझते होंगे, करने का पावर नहीं समझते होंगे। तो वहाँ पावर दिखलाने के लिए हुसैन की क्या जरूरत होगी? हुसैन का कोई बेटा ही दिखा देगा। गरीब नवाज ने दिखा दिया, मैं हुसैन का बेटा हूँ, कटोरा फेरता हूँ, पूरे सागर के पानी को बुला लेता हूँ, दुनिया वालों को बता देता हूँ तो हुसैन इतना पावर वाला है और गरीब नवाज इतना पावर वाला है तो हुसैन कितने पावर वाले होंगे। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर नहीं है। इमाम हुसैन ने जोहर की नमाज पढ़ाया, सारे लोगों ने उनके पीछे जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सारे लोगों ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। ये काफिला असरे बनी मुकातिल तक पहुंचा, यहाँ तक कि नबी मुहर्रमुल हराम से पहले 2 मुहर्रम की तारीख है, ये काफिला करबला के मैदान में पहुंच गया। करबला के मैदान में पहुंचा है, धीरे धीरे 22,000 का लश्कर जर्रार भी वहां इकट्ठा हो गया। यहाँ तक कि तारीख का वो आखिरी दिन आ जाता है जिसे नबी मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। नबी मुहर्रमुल हराम की तारीख थी, असर की नमाज पढ़ चुके हैं हुसैन। मोहब्बत से बोलिए, बिल्कुल अखीर से आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। ये तस्बीह इधर उधर से नहीं, हुसैन के माँ की, हुसैन के माँ के आंचल से ये तस्बीह नहीं है। ये जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते हैं ना, ये तस्बीह फातिमा उसी घर की इजाद है। सुभान अल्लाह। लौंडी मांगने गई थी, हुजूर ने तस्बीह अता कर दिया। उसी तस्बीह की बरकत हासिल करके जरा बुलंद आवाज में पढ़िए सुभान अल्लाह। असर की नमाज पढ़ चुके हैं। असर की नमाज बड़ी अहम नमाज है। आदमी इंतकाल करता है, सबको मरना है। रोज लोग रात में ले जाके दफन कर देते हैं, किसी किसी को सुबह दफन करते हैं, किसी किसी को दिन के दोपहर में दफन करते हैं। लेकिन ये दुनिया का वक्त, ये दुनिया का वक्त, कब्र में मुर्दा सोया रहता है, घर के लोग सुला के आते हैं, दुनिया के लोग सुला के आते हैं, कब्र के लोग आके उसे उठाते हैं। 2 फरिश्ते आते हैं, उठा के बैठाते हैं। एक फरिश्ते का नाम मुनकर है, दूसरे फरिश्ते का नाम नकीर है। ये बेकार मजलिस नहीं है, इसमें फरिश्तों का जिक्र है। जोर से, इसमें फरिश्तों का जिक्र है, इसमें जिंदगी का जिक्र है, इसमें मौत का जिक्र है, इसमें गुनाहों के बचने की तौफीक का जिक्र है, इसमें नेकियों का जिक्र है। 2 फरिश्ते उठा के बैठाते हैं। अब जब मुर्दा उठ के बैठता है ना, घर के लोग सुलाए रात में, हदीस शरीफ पढ़िए, मुर्दा उठ के बैठता है तो उस वक्त उसको लगता है कि ये सूरज डूबने का वक्त है, असर का वक्त है। तो उनमें से ना कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं, आंख मलने लगते हैं और मलते मलते कहते हैं फरिश्तों जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए, जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि सूरज डूबने वाला है, कहीं सूरज डूब ना जाए, असर की नमाज मेरी कज़ा ना हो जाए। कौन कहेगा ऐसा? महल्ले में शतरंज खेलने वाला, लूडो खेलने वाला, तमाशा करने वाला, बेहयाई के काम में लगने वाला, ये वो कहेगा जो नमाज असर से मोहब्बत करने वाला होगा, कि जिंदगी भर नमाज असर की पाबंदी करता रहा, आंख लग गई कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए,
है फरिश्तों जरा ठहर जाओ, पहले असर की नमाज पढ़ लेने हो। एक मुर्दा अगर ऐसा कह दे तो क्या फरिश्ते ना कहेंगे रब के सजदा करने वाले से क्या पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, छोड़ दो इसे, आराम से सोने दो इसे। वही असर की नमाज करबला के मैदान में इमाम हुसैन पढ़ चुके हैं, तलवार हाथ में थी, उसी पे टेक लगा के बैठ गए, आंख लग गई, इतने में बहन ज़ैनब सामने आ गई, भैया भैया उठिए ना उठिए ना, लग रहा है दुश्मन की फौज सामने आ गई है, शोर खुल की आवाज आ रही है, भैया कहीं हमला ना हो जाए। इमाम हुसैन कहते हैं बहन बहन अभी बैठे बैठे आंख लग गई थी, आंख लगी थी तो रसूलुल्लाह का दीदार हुआ था, रसूलुल्लाह से बात हो रही थी, आका फरमा रहे थे इन्नका तरूह इलैना, बेटे हुसैन मिलने का वक्त आ गया है, मुलाकात होने वाली है। बहन सुनने के बाद कहती है या वैलता, हाय अफसोस अफसोस, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं भाई, क्या मौत का वक्त आ गया, क्या शहादत का वक्त आ गया। इमाम हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब तो हुसैन की बहन है, जरा सब्र से काम ले, तसल्ली रख। भाई अब्बास को बोला, हजरत अब्बास आ गए, फरमाया अब्बास जाओ ना, थोड़ा मालूम करो, ये शाम का वक्त है, लड़ाई का वक्त नहीं है, रात आने वाली है, हमले का वक्त नहीं है, आखिर दुश्मनों ने इस वक्त हमला करना क्यों चाहा है। हजरत अब्बास ने पूछा था, दुश्मनों ने कहा था जाओ जाओ हुसैन से कह दो अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाए। तब इमाम हुसैन ने कहा था एक रात की मोहलत दे दो, एक रात का मौका दे दो, एक रात का मौका दे दो, इसलिए दे दो कि हुसैन नमाज वाला है, हुसैन जिक्र वाला है, हुसैन तौबा वाला है, हुसैन सजदा वाला है, हुसैन इबादत वाला है, हुसैन तिलावत वाला है। हुसैन का खुदा जानता है कि हुसैन तो जिंदगी में जिक्र से प्यार है, तस्बीह से प्यार है, तहलील से प्यार है, तौबा से प्यार है, इस्तिग़फ़ार से प्यार है, इबादत से प्यार है, रियाज़त से प्यार है, तिलावत से प्यार है। ये वही हुसैन है जिसने आँख खोला था तो फातिमा तो ज़हरा का चेहरा देखा था, जिसने हुसैन ने आँख खोला था तो फातिमा का आंचल देखा था। ये वही फातिमा है, घर में झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चूल्हा जलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, घर में बैठी रहती थी तो कुरान पढ़ती थी, घर का काम करती रहती थी, कुरान पढ़ती थी। उन्हीं की तरबियत की बरकत है। हुसैन ने मदीने में कुरान पढ़ा है, हुसैन ने मक्के में कुरान पढ़ा है, हुसैन ने सफर करबला में कुरान पढ़ा है। हुसैन चाहता है जिंदगी की आखिरी रात को जी भर के कुरान की तिलावत हो। एक रात की मोहलत दे दो, एक रात का मौका दे दो। जालिमों ने कहा मान लिया तुम्हारी बात, जाओ नमाज पढ़ो, जाओ इबादत करो। सुभान अल्लाह, हम हुसैनी हैं, हम इबादत भी करते हैं, आले नबी से मोहब्बत भी करते हैं। सुबह हो गई, क़यामत नुमा सुबह, 10वीं मुहर्रम की सुबह, जो दिन अभी गुजरा, यही वो सुबह है। खेमे में पानी नहीं मगर सजदे पे सजदा है, क़याम पे क़याम है। इमाम हुसैन मसल्ले इमामत पे गए, सारे हुसैनी इमाम हुसैन की इक्तिदा में नमाज़े फज्र अदा कर रहे हैं। वो सूरज निकलने वाला है, क़यामत नुमा सूरज। जब से अल्लाह ने इसे बनाया, ये सूरज आसमान का खोलता है, गवाही देने को तैयार है। अल्लाह ने जब से बनाया है तब से लेकर आज तक ऐसा मंजर कभी नहीं देखा जो सन 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम की तारीख को इसने मंजर करबला में देखा। 3 दिन के भूखे प्यासे लोग, एक लुक़मा किसी के हलक से नीचे नहीं उतरा, एक कतरा पानी किसी को मुयस्सर नहीं हुआ। ऐसे लोगों पे जुल्म जफा का पहाड़ ढाने के लिए 22,000 का ताजा दम लश्कर जर्राह ठाठे मारता हुआ जंग का नक्कारा बजाता है। अली के लाल फातिमा के नौनहाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाले लोग
देखा तो खून में तड़पने की दावत देने लगे। तो हुसैन ने पीठ नहीं दिखाया, हुसैन ने दाया बाया रास्ता नहीं नापा है। हुसैन 22,000 लश्कर के बीच में जाकर के एक खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, खिताब करवा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों जरा मुझे पहचान लो, जरा मुझे देख लो, मेरे नसब पे गौर कर लो और फिर अपने बारे में फैसला करो कि अगर मेरा कत्ल करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, अगर मेरा कत्ल करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा। जरा सोचो तो सही, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ, क्या मैं रसूल का नवासा नहीं हूँ, क्या शेर खुदा अली मुर्तजा का मैं बेटा नहीं हूँ, क्या जाफर तैयार का मेरे चचा नहीं है, क्या सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा खुद मेरे बाप के चचा नहीं है। क्या तुम में से किसी ने नहीं सुना है, तुम में से किसी ने नहीं सुना है कि तुम्हारे नबी ने कहा है हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। क्या ये हदीस तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम में से किसी ने नहीं सुना है। अपनी इस्लामी दुनिया में बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, हजरत जाबिर से पूछ लो, हजरत अबू सईद खुदरी से पूछ लो, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। इमाम हुसैन की तकरीर चल रही थी, इमाम हुसैन का खुतबा चल रहा था, इमाम हुसैन का खिताब हो रहा था। लोगों के दिल नम पड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लोग सोच में पड़ जाते हैं तलवार कैसे उठाएंगे, नवासे रसूल पे तलवार कैसे उठाएंगे, कत्ले हुसैन के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। लोग सोच में पड़ गए। लगने तो ऐसा लगा कि अब नक्शा ही जंग का बदल जाएगा, ये 22,000 का लश्कर यजीद का नहीं हुसैन का हो जाएगा। में देखा कि सारा नक्शा बदलने वाला है। एक बदबख्त होता है, एक बदबख्त जो ज्यादा ही सियाह दिल का था, वो खड़ा हो गया, उसी को दुनिया शिम्र कहती है। वो शिम्र चिल्लाने लगा, बदतमीजी करने लगा। सारे लोग हुसैन की तकरीर सुन रहे थे और सब मुतासिर हो रहे थे, मगर उन्हीं लोगों ने देखा ये तकरीर काम कर गई तो यजीदियत नहीं हुसैनियत का करबला में ऐसा बोलबाला होगा कि यजीद को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मगर जब शिम्र जोशन ने बदतमीजी करना शुरू किया, बेहयाई करना शुरू किया, बर्खास्त करना शुरू किया, तो 22,000 के मजमे में एक दीवाना खड़ा हुआ जिसे दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा करती है। खड़े हो जाते और कहते हैं, ज़ालिम ते अपने दिल पे जरा झांक के देख, तेरा दिल है मगर उसमें खुदा की मोहर लग चुकी है, तू समझ नहीं पाता कि हुसैन क्या कह रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं, रुक जाइए आप लोग ठहर जाइए, मेरी बात तो सुन लो। मुझे बताओ इस पूरी दुनिया में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दुनिया में बड़े बड़े लोग तो हैं, मगर एक आदमी ऐसा दिखाओ जो किसी रसूल का नवासा हो, जो किसी नबी का नवासा हो। दुनिया में एक भी आदमी किसी नबी का नवासा नहीं है, और मैं तो उस नबी का नवासा हो जिस नबी का तुम लोग कलमा पढ़ते हो। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो, क्यों मेरा खून बहाना चाहते हो। बताओ, मैंने किसी का माल छीना है क्या कि बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किसी को कत्ल किया है कि बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किसी का खून बहाया है जिसका बदला लेना चाहते हो? जालिमों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इमाम हुसैन एक खत निकाल के दिखाने लगे। कैस इब्ने अशअस तुमने खत लिख करके बुलाया था, हिजार इब्ने अबजर तुमने खत लिख करके बुलाया था, यजीद इब्ने हारिस तुमने खत लिख करके बुलाया था। जालिम कहने लगे, हुसैन बात तो सिर्फ इतनी ही सी तो है, छोटी सी बात है, हाथ बढ़ा दीजिए, यजीद की बैअत कर लीजिए, यजीद की हुकूमत मान लीजिए, आपकी भी हुकूमत बन जाएगी, आपको भी दौलत मिल जाएगी। इमाम हुसैन को चला आ गया, कहने लगे, हुसैन करबला में दौलत लेने नहीं आया है, हुकूमत लेने नहीं आया है, खानदान लुटा के दीन बचाने आया है। बातिल के सामने सर झुकने वाला नहीं है, बातिल के हाथ पे हुसैन का हाथ जाने वाला नहीं है। जालिमों ने देखा कुछ होने वाला नहीं है, तकरीर से असर नहीं होता है दिल चाहिए उसके लिए, दिल चाहिए उसके लिए, मगर ऐसा दिल सबको मिलता भी नहीं है। 22,000 के मजमे में एक दिल वाला खड़ा हो गया। झूम के बोलो और जोर से,
یا حسین یا حسین. 22,000 میں سے ایک شخص کھڑا ہے, انہی میں سے ہے. 22,000 کا قائد بھی رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے عمر ابن سعد لڑائی کرو گے, جنگ کرو گے؟ تو عمر ابن سعد کہتا ہاں جنگ تو ہوگی, ایسی جنگ ہوگی کہ بارش کی طرح سر گریں گے, ہاتھ قلم ہو کر کے زمین پہ گریں گے. اور ابن یزید کہتا ہے حسین تو 3 باتیں جو پیش کر رہے ہیں کتنی اچھی باتیں ہیں, تو نہیں ان میں سے کسی کو مان لیتے ہو؟ عمر ابن سعد کہتا ہے میں نے تو کوشش کیا, بات تو واقعی معقول ہے, حسین کی بات کہیں سے بھی انکار کے لائق نہیں ہے, مگر کیا کریں, ہم سے اوپر جو حاکم ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کہا تو جنگ کرو گے؟ ہاں جنگ تو ہونے ہی والی ہی ہے. اتنا سننا تھا, دل اس کا نرم ہوتا چلا گیا, موم کی طرح پگھلتا چلا گیا, اور جب دل سدھر جاتا ہے آنکھ میں اس کا نور آ جاتا ہے. دل سدھر جاتا ہے, آنکھ میں ہاتھ میں اس کا جلوہ آ جاتا ہے, بدن کے ہونٹے بھی کھڑے ہونے لگے, اس کا بدن کانپنے لگا. ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور دل کانپ رہا ہے. ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کیا ہو رہا ہے, تو اتنا ڈر گیا, اتنا سہم گیا, اتنا خوفزدہ ہو گیا, کانپ رہا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کہ بہادروں میں کوفہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو زبانوں پہ سب سے پہلا نام تیرا آتا ہے. اور آج جنگ کے دن تو اتنا ڈر کیسے گیا, اتنا خوفزدہ کیسے ہو گیا؟ تو حر کہنے لگا, پوچھنے والے آ میری نگاہ سے دیکھ, اللہ کا کرم ہو گیا ہے, میں اپنی آنکھوں سے ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں, دوسری طرف جہنم دیکھ رہا ہوں, اور جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے, میرا کر دو سر قلم, میرے ہاتھوں کو کاٹ دو, جسم کی بوٹی بوٹی بنا دو, آگ میں جلا دو, یہ مجھے پسند ہے, مگر رسول اللہ کے گھر والوں سے لڑائی کرنا مجھے پسند نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے جناب گھوڑے پہ چڑھ گئے, گھوڑے کو دوڑا دیا, حسین کے قدموں پہ آ گئے, حسین سے کہنے لگے نواسۂ رسول فرزند وہ تو اپنے کیے پہ شرمندہ, توبہ کرنے کے لیے آپ کے قدموں پہ آیا. 1 محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک آپ کا پیچھا کرنے والا یزید آج توبہ کرنا چاہ رہا ہے, اپنے گناہوں کو معاف کرانے چاہ رہا ہے. حسین کیا میرا جرم معاف ہو جائے گا, کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میرے حسین نے کہا تھا, حسین کی تربیت معاف کرنے والوں میں ہوئی ہے. حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. حسین نے معاف کر دیا, امید ہے کہ میرا خدا بھی معاف کر دے گا. اب گھوڑے سے اتر آؤ. جناب حر کہتے ہیں نہیں امام علی مقام, گھوڑے سے میں نہیں اتروں گا, میرے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ میرے گردن پہ تلوار چلے گی, میری شہادت ہو جائے گی, میری روح میرے جسم سے نکلے گی, وہ آپ کے قدموں میں آ کر کے بوسہ دے گی, میرے گناہ کا کفارہ ادا ہوگا. حضرت حر کہتے ہیں نہیں اتروں گا. امام حسین کہتے ہیں تمہاری مرضی جو چاہو کرو. وہی ہو رہا ہے, ایک تقریر کی برکت سے دوسری تقریر تیار ہو جاتی ہے, اور وہ مقرر جناب حر بن جاتے ہیں, وہ خطیب جناب حر بن جاتے ہیں, اور 22,000 کے لشکر میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نادانو یہ تم نے کیا کر دیا, تم تو کہتے تھے حسین آئیں گے تو ان کے دشمنوں سے ہم مقابلہ کریں گے, ضرورت پڑے گی تو ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دیں گے. اب انہی کے دشمن تم ہو گئے. ذرا دیکھو تو نا, یہ فرات کی نہر بہ رہی ہے, جانور بھی پانی پی رہے ہیں, یہودی پانی پی سکتا ہے, عیسائی پانی پی سکتا ہے, مجوسی پانی پی سکتا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, نبی کے پردہ کرنے کے بعد نبی کے گھر والوں کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا ہے, نبی کے گھر والوں کے ساتھ تمہارا کیسا معاملہ ہے, ذرا سوچو تو صحیح. یہ دنیا ہمیشہ والی دنیا نہیں ہے, یہ میدان کربلا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ذرا
اسی میدان کربلا میں میدان محشر کو یاد تو کر لو، میدان محشر کو یاد تو کر لو. محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا شور ہوگا، لوگ پیاسے ہوں گے، تب پیاس کا ماحول ہوگا تو انہی کے نانا اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے. کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے جام پینے کے لیے؟ ابھی توبہ کرو. مگر ظالموں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تیروں کی برسات کر دیا. حضرت ہود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بس اب تک جنگ شروع ہو جاتی ہے. جب کہ کربلا کی تاریخ ذرا اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے کا طریقہ یہ رہا، ایک ایک آدمی کر کے مقابلہ ہوتا رہا. ایک طرف سے حسینی آتے ہیں، ایک طرف سے یزیدی آتا ہے. پہلے ایک کا مقابلہ ایک سے ہوتا ہے، اور یہ تاریخ کربلا ہے کہ ایک حسینی آیا ہے، ایک یزیدی آیا ہے. وہ بچ کے نہیں گیا، کٹ کے گیا ہے. جب تک حسینی آتے رہے، ایک کا مقابلہ ایک سے ہوتا رہا، حسینی غالب رہا، یزیدی مغلوب ہوتا چلا گیا. تب یزیدیوں نے کہا تھا اکیلے کا مقابلہ جیتنے